ویلکم بیک ناظرین. آج ہم بات کر رہے ہیں فوڈ ایڈکشنز پہ, اور کھانا پینا بھی کبھی کبھی بلکہ بہت سے گھروں میں بہت بڑا مسئلہ بنتا جا رہا ہے. ڈاکٹر نوشین, ہمیں آپ یہ بتائیے گا کہ جیسے ہم نے کیفیٹیریاز کے رول کی بھی بات کی ہے, اس میں پیرنٹس اپنا رول کیسے ادا کر سکتے ہیں؟ یعنی کہ کیا وہ آواز اٹھا سکتے ہیں, مینجمنٹ کو اپروچ کر سکتے ہیں, ان کو کرنا چاہیے, ان کو کنسرنڈ ہونا چاہیے؟ جی بالکل. پیرنٹس کا یہ ہے کہ ڈیمانڈ کریں اپنے اسکول, وہاں جہاں پہ بچوں کو بھیجتے ہیں وہاں پہ ڈیمانڈ اپنی بھیجیں کہ ہمارے بچوں کو یہ چیزیں, جیسے آپ کہہ رہے ہیں نا کہ ہم گھر میں سپلائی نہیں دے رہے, تو وہی والی بات ہے, اگر میں پیسے دے دیے ہیں تو وہ جا کے کیفیٹیریا سے لے لیں گے, وہ وہاں سے اپنی ارج پوری کر لیں گے. تو ایز پیرنٹس ٹیچرس کے ساتھ میٹنگ ہونی چاہیے. میں تو کہتی ہوں اسکولس میں نیوٹریشنسٹ کو بلانا چاہیے. نیوٹریشنسٹ شوڈ گو, دے شوڈ کریٹ اویئرنیس, کیونکہ بچے جو میسج لے کے جائیں گے نا ٹیچر کا یا کسی بھی وہ پرسن کا, اسپوکس پرسن کا, بچوں پہ زیادہ فرق پڑتا ہے, اثر ہوتا ہے ایز کمپیئر ٹو جن کو پیرنٹس بتا رہے ہیں. آپ ایون پیرنٹس کو بلائیں, نیوٹریشنسٹ اور پیرنٹس کو انٹریکٹ کروائیں. تو دیٹ کین آلسو ہیلپ کریٹنگ اویئرنیس امنگ دا پیرنٹس, اور پیرنٹس وہ پھر آگے ڈیمانڈ ٹیچر سے کر سکتے ہیں, ایڈمنسٹریشن کو کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے بچوں کے کیفیٹیریا میں یہ چیزیں ہوں. لیکن یہ ہے کہ آن ڈیمانڈ کرنا پڑے. اچھا, ایک اور بھی ہمارے اب ایک چیلنج بہت بڑا آ گیا ہے جہاں پہ ہمیں اوور ایٹنگ نظر آتی ہے, اور اوور ایٹنگ کے بھی بہت سے مسائل نظر آ رہے ہیں. ایک یہ جو سائز زیرو اور اپنے آپ کو ایکسیسولی فٹ رکھنے کے شوق میں جو بالکل لوگوں کو انوریکسیا ہو جاتا ہے, کھانے پینے کی بھوک ختم ہو جاتی ہے, اور وہ ایک بیماری کی شکل اختیار کر لیتی ہے, جہاں پوری دنیا میں اس قسم کے چیلنجز ہیں. آپ نے پاکستان میں ایسے چیلنجز دیکھے ہیں؟ میں نے جی دیکھے ہیں پاکستان میں. ایکچولی یہ آتے ہیں ینگ ایج گروپ کہاں سے, آپ کی فرام ایج آف 14-15 ٹل جب یہ آپ کی پیوبرٹل آن سیٹ ہو چکا ہے, اینڈ اویئرنیس ہو گئی, اینڈ ناؤ دا ایکسپوجر از آن ٹی وی. سو ہر کسی کو یہ خیال ہوتا ہے کہ میں ایسا بن جاؤں. اگر کوئی ہے جس کی فزیک تھوڑی سی بھاری بھرکم ہے تو وہ ان چیزوں, اینڈ انفارچونیٹلی پھر وہ جو انٹرنیٹ پہ ڈفرینٹ انفارمیشن ہے, آپ وہ اپنے اوپر ٹرائی کرنے لگتے ہو. آئی ہیو سین پیپل ٹیکنگ ہارمونس فار دا, دے ہیو بین ٹیکنگ انجیکشنز. لیکن آپ ایک بات یاد رکھیں کہ آپ جو بھی لے رہے ہیں, یو آر پلینگ ود یور آرگنز, اور آپ اللہ کی دی ہوئی ایک نعمت ہے جس کے ساتھ پھر یو نیور نو وہ آپ کے آرگن کو کس طریقے سے کس طرح افیکٹ کرتی ہے, اور وہ آگے ایج میں آپ کو کرے گا. تو یہ ہے, اینڈ اٹس اگین آپ نے ایکسیس دی ہوئی ہے بچوں کو, انٹرنیٹ انکنٹرولڈ, آپ نے بچوں کو پیسے دیے ہوئے ہیں, واٹ ایور دے آر ٹیکنگ ڈوئنگ, اکثر پیرنٹس کو پتہ نہیں ہوتا, اینڈ وہ کہتے ہیں اچھا جو ہمارا بچہ کمزور پتلا ہو رہا ہے ٹھیک ہے, لیکن وہ کیا کچھ لوگ تو سگریٹ اسموکنگ شروع کر دیتے ہیں یہ چیزوں سے, تاکہ بھوک مر جائے گی تو کھانا نہیں پڑے گا. صحیح. اچھا ماجبین, یہ بتائیں کہ یہ جو ہم ساری باتیں کر رہے ہیں, اور خاص طور پہ اب ہم ٹین ایجرز پہ بھی فوکس کر رہے ہیں اس میں, کہ آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ٹین ایجرز جو ہیں وہ بہت ڈسٹریکٹڈ نظر آتے ہیں, یعنی کہ ایسے محسوس ہوتا ہے کہ ان کا فوکس نہیں ہے ان چیزوں کی طرف, وہ توجہ نہیں ہے جن چیزوں کی طرف جانا چاہیے, وہ پرائرٹی نہیں ہے. اس میں ہم ان کو کیسے گائیڈ کر سکتے ہیں, یا کن چیزوں کی وجہ سے یہ ایسے مسائل ہوتے ہیں؟ اس میں وہی جیسے ہمیں ان کو ایگزیکٹو اسکلس کے جیسے ان کو بتائیں کہ کیسے آرگنائزیشن کرنی ہے, کس طرح کس ڈائریکشن میں جانا ہے. تھوڑا سا ہم بچے کو کلوزلی آبزرو بھی کریں نا اپنے بچے کو, کہ ہمارا بچہ جو ہے وہ کس کس چیز میں جو ہے وہ اچھا ہے. جیسے ہم نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ کہاں پہ وہ کام, جیسے اگر کچھ بچے جو ہیں وہ پڑھائی میں ہمیں لگ رہا ہے بہت اچھے ہیں, لیکن ماں باپ سمجھ رہے ہیں پڑھائی میں اچھے ہیں تو یہ آگے چل کے ڈرگس کی طرف نہیں جا سکتے, تو ہم نے ان کو بھی دیکھنا ہے کہ نہیں وہ بھی جا سکتے ہیں اگر ان کے کچھ اسکلس تو نہیں کمزور رہ گئے. ٹھیک ہے نا, وہاں دیکھنا ہے سیلف اسٹیم تو ہم نے کہیں ان کی لو نہیں ہو رہی ہے, یہ چیزیں بھی ہم نے ان کو ساتھ ساتھ دیکھنی ہے, کلوزلی آبزرو کرنا ہے. کچھ بچے ایسے ہوتے ہیں جو پیسوں کی, ابھی ہم بات کرتے ہیں, وہ اپنے پیسے بہت بچا کے سنبھال کے رکھتے ہیں, تو ہم ان کو یہ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بچہ جو ہے نا اس پہ ٹرسٹ کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے نا. اور کچھ بچے جو ہیں وہ ڈرائیونگ بہت اچھی کرتے ہیں, کیئر لیس نہیں ہوتے, ہمیں یہ شروع سے ٹریٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں تو ان پہ ہم ٹرسٹ کر سکتے ہیں. لیکن ہمیں جن بچوں میں ٹریٹس نہیں نظر آ رہے ان پہ پھر ہمیں ایکسٹرا کام کرنے کی ضرورت ہے, کہ ہم ان پہ ایکسٹرا کام کریں اور پھر ہم ان کو اس کی طرف لے جائیں. اچھا, ایک اور نوشین جو میں آج کے دور میں ٹرینڈ چینج ہوتا دیکھتی ہوں, کہ آپ اگر ٹی وی کے آگے بیٹھے, ایک زمانہ تھا کہ خبریں ہیں اور ایک ڈرامہ ہے اور ایک پھر کچھ اور بچوں کا چھوٹا سا پروگرام ہے, لیکن اب ایک ایسا سلسلہ شروع ہو چکا ہوا ہے جس میں کوکنگ شوز آفٹر کوکنگ شوز ہیں, بلکہ پورے چینل ڈیووٹیڈ ہیں اس چیز پہ کہ وہاں پہ وہ
کوکنگ ہی دکھا رہے ہیں سارا ٹائم. اس کے علاوہ ہم دیکھتے ہیں کہ کمپٹیشن کی وہ جو ہے کہ یہ والی کمپٹیشن کے پروگرامز ہیں جہاں پہ لوگ جا جا کے پارٹیسپیٹ کر رہے ہیں. اس کا فوڈ ایڈکشن سے آپ کو کیا تعلق نظر آتا ہے یا افیکٹ نظر آتا ہے؟ اس کا فوڈ ایڈکشن سے اس طرح ہے کہ جنرلی دیکھیں ایز اے ہیومن میں، اور آپ بھی اگر بیٹھ کے ٹی وی دیکھ رہے ہیں اینڈ ہمارا دل تو للچائے گا نا، ہیومن ارج ٹو ایٹ ہے، ٹھیک ہے. تو اب وہ ہے کہ ہاں جی اس دن میں نے دیکھا تھا اس نے کوئی ڈیپ فرائیڈ روسٹ بنایا تھا، وہ بنایا، اچھا اماں نے وہ ٹرائی کیا. اب آپ کو یہ تو نہیں پتا، اب آپ اس کو ڈیپ فرائیڈ چیزیں بچوں کو بنا کے دے رہی ہیں، جو کہ پھر اس کے علاوہ پھر آپ آئل زیادہ استعمال کر رہے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی بھی پاستا، وائٹ ساس اٹسیلف آہستہ آہستہ، تو ہم دیکھا جائے تو ہم خود بخود اپنے آپ اور اپنے بچوں کو ان کھانوں کی عادت ڈالتے جا رہے ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی جی اٹ افیکٹس یور فوڈ کریونگز اینڈ آپ کی ایٹنگ ہیبٹس کو افیکٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. تو میں اسی طرح آپ دیکھیں کہ اگر کسی بھی ایسی کوئی کسی کا کمرشل چلتا ہے تو وہ دکھایا ہی جاتا ہے کہ وہ اگر کوئی بھی کھانے کا آئٹم ہے جس کا انہوں نے ریپرزینٹ کرنا ہے، اس کے ساتھ لمبا سا وہ پورا ٹیبل ہے اتنا بڑا اور اس پہ سجا ہوا ہے. اور اگر ہم رمضان کے ریفرنس سے بھی دیکھیں تو وہ جی افطاری پہ اگر بچوں کو 3 آئٹم دو آئٹم دو وہ کہتے ہیں وہ ٹی وی میں تو اتنا لمبا تھا اور آپ نے کچھ بھی نہیں دیا مینیو جو تھا. اور یہ اس ڈرنک کا کلر ایسا کیوں نہیں جیسا ویسے وہاں پہ نظر آ رہا تھا. تو یہ تو بالکل ہوتا ہے. یہ ہے بچپن میں کس ایج سے آپ سمجھتے ہیں کہ بچوں کی ایٹنگ ہیبٹس پہ ورک کرنا شروع کر دینا چاہیے تاکہ یہ ایڈکشن آئیں، اور آپ نے ان ایڈکشنز کو کس ایج سے آئیڈینٹیفائی کیا ہے؟ بچوں کو جی جب ویننگ سٹارٹ ہوتی ہے نا، دیٹس دا ٹائم. کیونکہ اگر اس سے پہلے تو بچہ ماں کے دودھ پہ ہے یا ٹاپ فیڈ پہ ہے، دیٹس اٹ. 6 months آنورڈز آپ بچے کو ویننگ جب شروع کراتے ہیں، آپ بچے کو وہ ٹیسٹ دیں جس سے بچہ آگے جا کے ڈپینڈنسی نہ ہو. لو شوگر فوڈ ہونا چاہیے. آپ کو پتہ ہے کہ امریکن پیڈیاٹرک ایسوسیشن کہتی ہے کہ 2 سال کی عمر تک بچے کو وائٹ شوگر نہیں آتے، شوگر سے صرف نیچرل فارم میں شوگر سے انٹروڈیوس کریں. بالکل. اینڈ آئی ٹیل یو دیٹ اگر آپ وائٹس کو براؤن سے ریپلیس کر دیں نا تو وہ آپ کی ایک بہت بڑا میجر اسٹیپ ہوگا ٹورڈز ہیلدی لیونگ. آپ بچوں کو شکر کی عادت ڈالیں. شکر از لائک گڈ، ناٹ دا ڈائٹ چینی، ٹھیک ہے. آپ بچوں کو براؤن بریڈ دیں، آپ بچوں کو وائٹ بریڈ مت عادت ڈالیں. آپ ان کے علاوہ چکی کا آٹا لیں، کیونکہ اب چھوٹا بچہ جب ویننگ سٹارٹ ہوتی ہے تو وی انٹروڈیوس ویٹ آلسو. ہم اس کو روٹی بالکل باریک بنا کے. ویجیٹیبلز آر ویری امپورٹنٹ. اچھا. آپ بچوں کو سبزیوں کا بچپن سے سبزیوں کا ٹینڈے بھی دیں، کدو بھی دیں، بالکل دیں. صرف آلو اور کیلا جو ہمارا کانسیپٹ ہے نا، ہم سے وہ کھلا کے اب کرتے ہیں. گرینز دیں بچوں کو، دے آر رچ ان آئرن. پالک دیں. آپ جو آپ نے دیکھا ہوگا آج کل ہمارے بچے آئرن ڈیفیشنسی کیوں ہے؟ کیونکہ ہمارا چلو باقی فیکٹر تو ہوگا لیکن فوڈ بھی تو ڈیفیشنٹ ہے. ٹھیک ہے. ماجبین، یہ جو بچے ہیں جب ہم ان کو چاہ رہے ہیں کہ وہ اسکل سیکھ کے آگے خود اپنی زندگی میں انڈیپینڈنٹلی کوئی فیصلے کر سکیں اور ایسی سب خرافات سے بچیں، لیکن ان کے اندر اونرشپ نہیں آتی، کچھ اونرشپ کے لیے آپ ہمیں پوائنٹس بتائیں گی؟ سب سے پہلے تو اونرشپ کے لیے میں یہ کہوں گی پیرنٹس کو کہ بچوں سے کام کرانا شروع کریں. اچھا. چھوٹے چھوٹے کام ان سے شروع سے کروائیں. اور اونرشپ میں اگر ان سے کام خراب ہو گیا نا تو ان سے کہیں اب آپ اس کو ٹھیک کر دیں، کوئی بات نہیں. مثلا انہوں نے کوئی چیز گرا دی ہے، ٹھیک ہے نا، تو وہ پھر بچے سے خود کروائیں. اچھا. اسی طرح جب بڑے بچے ہو جائیں تو جیسے ہم اسکول والے پروجیکٹ دیتے ہیں، گھر میں بھی پروجیکٹس ہو سکتے ہیں نا. مثلا کہ چھٹیاں آ رہی ہیں تو آپ پہلے سے پلان کریں کہ بچہ کیا کرے گا چھٹیوں میں. اچھا. ہمارے ہاں سمر کا کوئی پلان نہیں کرتے پیرنٹس. سمر میں بچے والنٹیئر کام کریں. جب والنٹیئر کام کریں گے تو وہ بہت ایسے لوگوں میں ان کو بھیجیں جو ڈپرائیوڈ ہیں، تاکہ ان کو قدر ہو کہ آپ کے پاس کیا کیا ہے. یہ سب چیزیں جو ہے نا، اس سے ہمیں بہت بہترین نتائج مل سکتے ہیں. اور اس کے علاوہ بچوں کو گھر کے بھی کاموں میں انوالو کریں. یعنی جو آپ کر رہی ہیں نا، جو مدر کر رہی ہے کچن میں، میز لگانی ہے، میز صاف کرنی ہے، مہمان. پھر مختلف طرح کے لوگوں میں بچے اٹھتے، بچے کہتے ہیں ہم اپنے دوستوں میں رہیں گے. نہیں، مختلف ایجز کے لوگ جب ہوں نا تو وہ وہاں پہ بچوں کو ضرور لے کر جائیں تاکہ ان کے اندر، اور وہ دیکھیں لوگ کیسے انٹریکٹ کرتے ہیں. پھر اس کے علاوہ یہ ہے کہ بچے جو ہیں جب گھر میں اگر ہیں تو کوئی مہمان آ رہا ہے، پیرنٹس کو جانا ہے تو بچوں کو ذمہ داری دیں کہ وہ مہمانوں کو اٹینڈ کریں. یہ ضروری نہیں ہے کہ بچے اگر ماں باپ کے دوست ہیں، ماں رشتہ دار ہیں تو صرف ماں باپ ہی کریں گے. نہیں، بچوں کو بھی اسی طرح سے. تو جب ہم چھوٹی چھوٹی ذمہ داریاں انہیں دینی شروع کریں گے تو پھر اس سے اونرشپ آئے گی. ان کو پتہ چلے گا. شکریہ آپ دونوں کا، جزاک اللہ خیرن. ناظرین، ہمیں ایک چیز اپنے ذہن میں رکھنی ہے، اگر ہم
ان تمام معاملات سے اٹھنا چاہتے ہیں, کوئی ڈیفرنٹ طریقے سے اپنے معاملات کو لے کر چلنا چاہتے ہیں, تو ہمیں پھر ہر چیز میں اپنی آئیڈینٹی, اپنی شناخت کو مینٹین کرنا ہوگا. جتنا زیادہ ہم اپنی شناخت کے ساتھ چلیں گے, اور یہی میسیج ہم اپنے گھر میں ہر فرد کو بتائیں گے کہ تمہاری اپنی شناخت ہے اور اس کو کیری کرو جہاں پر بھی ہو, تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں بھی اس طرح مدد کریں گے کہ ہم ان چیزوں سے اپنے آپ کو بچا سکیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.